کسی فرقے کا روپ دھارنے کی، یا کسی سے آپ کو اعتراض ہے، اعتراض رہے پڑا، لیکن آپ لوگ کم از کم اپنے آپ کو یوں ایکسپوز تو نہ کریں کہ پھر کل کو آپ کیسے منہ دکھائیں گے، کیا کہہ کے دکھائیں گے. آپ اپنے دوست کی برسی پہ تو چلے گئے، وہاں تو آپ کو شرک بدعت نظر کولیگ ہے، وہ آپ کے فرقے سے نہیں ہوتا، وہ اپنا کہتا ہے جی میرے والد صاحب کی برسی ہے، آپ لوگ نہیں جاتے؟ کبھی بتا دیں. اچھا بے شک آپ کسی بھی فرقے سے ہوں، آپ جاتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ویسے ان کی تو مولویوں نے تو خیر شیعہ سنی رفت ہی بڑی ڈال دی کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں ہی نہیں ہوتی اور جنازے ہی نہیں ہوتے اور بڑی کہانیاں. لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ ماڈریٹ وقت ہے، ایک دوسرے کے جنازوں میں بھی آ رہے ہیں، سب ہو رہا ہے. تو بیسیکلی اب یہ مسئلہ شیعہ سنی کا تو ہے ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں سب سے پہلے تو سال کا آغاز ہے. اس سال آپ اپنے آپ سے سب سے پہلے تو اسلامکلی ہم بڑے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہم اس کو نیو ایئر وش ہی نہیں کرتے، اور اپنے ہی نیو ایئر سے ہم دور ہیں، اور اس بات کا عادہ نہیں ہے کہ ہم نئے سال میں داخل ہوئے ہیں. کوئی آپ کو نظر نہیں آتا آپ لوگوں کی طرف سے اچھا تک. کئی لوگ کرتے ہیں اکا دکا نیا سال اسلامی مبارک بس، لیکن ویسے کھانا پوری جیسا محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہم پریکٹیکلی اپنے آپ کو اسلامک یہ مون سے نہیں چلا رہے بیسیکلی. تو اس وجہ سے سن سے چل رہے ہیں تو ویسٹرن چل رہے ہیں. بیسیکلی ہونا یہی چاہیے ہماری ڈیٹس ہمارے سائنس، لیکن یہ کیونکہ گلوبلائز ہو گیا اور گورے کا وہ سسٹم آ گیا تو ہم لوگ ابھی بھی غلام ہیں. باقی رہے گی بات محرم کی. محرم میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی انسانیت نے اٹھنا ہے، سب سے پہلے تو میں پوری امت مسلمہ اور جتنے بھی خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور ان کی آل، اور جتنے بھی دنیا کے مسلمان، ان سب کو تعزیت پیش کرتے ہیں اتنے المناک سانحے پہ جس کو تاریخ نے میں سمجھتا ہوں اگر نہ دیکھتی تو اچھا تھا کہ ہمارا جو مسلم امت پہ یہ بہت بڑا بوجھ رہ گیا کہ وہ کسی غیر مذہب نے ان کو شہید نہیں کیا، ہمارے اپنے لوگوں نے شہید کیا، اور اپنوں کے بھیس میں ہی وہ تھے، جو بھی کہہ لیا جائے. لیکن یہ ایک بہت بڑا تاریخی میں سمجھتا ہوں کہ المیہ اس نے جنم لیا. اور کسی میں سمجھتا ہوں کہ امت اپنے ہی نبی کو منہ دکھانے سے آری محسوس ہوتی ہے کہ امت نے ان کے بچوں کے ساتھ کیا کیا. ان کو اتنی جو انہوں نے آ کے عورتوں کو بچایا، عورتوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا، عورت کو عزت دی، غریب کو امپاور کیا، مفلسوں کو عزت دی، تقوی کو معیار قرار دیا، اور انہی کا رزلٹ امت نے کیا دیا. بہرحال اس کے بعد آپ آگے چلتے ہیں. محرم بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے بھی ان 10 ایام میں سب سے زیادہ جو بنیادی کچھ اعمال ہیں، کچھ چیزیں ہیں، ان کو سامنے رکھیں، اور اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں اس کو فرقہ وارانہ ایک نظریہ دے دیا گیا، حالانکہ اس کا فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے نبی، سب کے نبی، ہم سب کے نبی، اور ان کے گھر کی فوتگی، ان کے گھر کا افسوس، جو بھی کرے گا جب کرے گا ان 10 دنوں میں، اس افسوس کر کے جب بھی اٹھے گا جو مانگے گا ملے گا. عام سا فارمولا. اس محرم کے جو جیسے کہتے ہیں نا کہ ان دنوں کی ان جیسے کہتے ہیں ایام کی حیا کر لیں آپ، افسردہ ہو جائیں آپ، نبی سے تعلق جوڑنے کا بہترین طریقہ ہے یہ دن. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہے خوشی کے لمحوں پہ لوگ ہوں یا نہ ہوں، غم والے جو ساتھی ہوتے ہیں یا جو آپ کے افسوس پہ آتے ہیں وہ آپ کو یاد رہتے ہیں. بیسیکلی خوشی والے آپ بھول جاتے ہیں. خوشیوں پہ کون تھا کون نہیں تھا میٹر نہیں کرتا. دوستی رشتہ داری میں بھی آپ لوگ شاید شادیوں کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن غمیوں کا نہ آنا کبھی معاف نہیں کرتے آپ لوگ. تو بیسیکلی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت سب سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں، ہماری عقیدت سب سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں، سب سے زیادہ ہماری جانوں پہ انہی کا حق ہے، سب سے زیادہ ہماری زندگیاں انہی سے جڑی ہیں. سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد کوئی پاکستانی یا پٹھان یا نسلیں یا قومیں یا لسان بعد میں ہے. سب سے پہلے ہم بیسیکلی مسلمان. تو پھر سب سے پہلا جو غم ہے، جو سب سے پہلا رشتہ ہے وہ نبی سے ہے. تو پھر نبی کی جو غم کا دن ہے، یا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوگ کا، فیملی کے لیے ایک سوگ کا دن ہے، وہ ہمارے لیے بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے. اور اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو
کسی فرقے کا روپ دھارنے کی یا کسی سے آپ کو اعتراض ہے، اعتراض رہے پڑا، لیکن آپ لوگ کم از کم اپنے آپ کو یوں ایکسپوز تو نہ کریں کہ پھر کل کو آپ کیسے منہ دکھائیں گے، کیا کہہ کے دکھائیں گے. آپ اپنے دوست کی برسی پہ تو چلے گئے، وہاں تو آپ کو شرک بدعت نظر نہ آئی. جب نبی کے گھرانے کے افسوس کی بات ہوئی تو آپ نے ادھر رسومات آگے لے آئے، آپ نے رسوماتی باتیں شروع کر دی، فرقہ وارانہ گفتگو شروع کر دی. ورنہ آپ تحمل سے وہاں بھی چلے گئے. کئی دفعہ ہوتا ہے آپ کا کوئی کولیگ ہے، وہ آپ کے فرقے سے نہیں ہوتا، وہ اپنا کہتا ہے جی میرے والد صاحب کی برسی ہے، آپ لوگ نہیں جاتے؟ کبھی بتا دیں. اچھا بے شک آپ کسی بھی فرقے سے ہوں، آپ جاتے ہیں. بلکہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، ویسے ان کی تو مولویوں نے تو خیر شیعہ سنی رفت ہی بڑی ڈال دی کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں ہی نہیں ہوتی اور جنازے ہی نہیں ہوتے اور بڑی کہانیاں. لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ ماڈریٹ وقت ہے، ایک دوسرے کے جنازوں میں بھی آ رہے ہیں، سب ہو رہا ہے. تو بیسیکلی اب یہ مسئلہ شیعہ سنی کا تو ہے ہی نہیں. آپ کے نبی، ہم سب کے نبی، ان کے گھر کی افسوس ان کا. اور اس میں ایک روایت بیان کر دیتا ہوں جس سے ساروں کو تسلی ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ آپ نے، حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ کمرے میں تھے اور آپ نے منع کیا کہ خاص فرشتہ میرے پاس آیا تو کسی کو میرے تک آنے نہ دینا. تو اتنے میں دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں. جیسے چھوٹے تھے تو زبردستی داخل ہو گئے. تو تھوڑی دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روتے ہوں کی آواز آئی، شدت سے روتے ہوئے آواز آئی. اور پھر آپ فرماتی ہیں حضرت ام سلمہ کہ میں جب اندر گئی تو میں نے آپ سے جا کے پوچھا کہ ایسی بھی کیا بات ہوگی کہ آپ اتنا شدید اونچا رو رہے ہیں کہ آواز باہر تک آئی. تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ آج ایک فرشتہ خاص آیا تھا اور اس نے مجھے یہ خبر دی کہ یہ میرا نواسہ میری امت شہید کرے گی. اب ابھی وہ زندہ ہیں اور ابھی وہ آپ اس میں آپ کی گود میں ہیں اور ایسے رو رہے ہیں جیسے شہید ہو گئے ہوں. تو پھر آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ شہید ہونے پہ اگر وہ جو عالم ہے وہ کیا ہوگا. تو اس لیے اب تو زندگی میں سنت ہو گئی نا حسین پہ رونا، حدیث سے چاہیے تھا وہ یہ حدیث لے لیں، اب روئیں، اب رونا سنت ہو گیا. نبی کا ہر وہ عمل جو ابھی ہونے سے بھی پہلے ہو گیا آپ لوگوں کے لیے سنت عمل ہو گیا. دوسری بات پھر حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا جب عین وہی رات بنتی ہے جب کربلا میں امام حسین کو شہید کیا گیا، اور میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹے بالوں کے ساتھ خون ایک بوتل میں اکٹھا کرتے ہو پھر مطلب پھر رہے ہیں اور اکٹھا کر رہے ہیں. اور یہ جو لمحات تھے مطلب وہ کہ آپ ساری رات آپ نے ان کو یہ دیکھا خواب میں. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کتنی یہ غمزدہ وہ مومنٹس تھے. اور اسی وجہ سے شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے کہ جب تمہیں اپنے غم زیادہ لگنے لگے تو میرے غموں کو دیکھ لینا، تو تم لوگوں کو تشفیع ہو جائے گی. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ غم ہے، جب شہیدوں کو زندہ کہا گیا، شہیدوں کو مردہ نہیں کہا گیا اور کہا گیا ہے کہ اس کا تم شعور نہیں رکھتے، یہ رزق دیے جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ ہے اس بات کی، اس منظر کو سمجھنا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس پہ مردہ پہ منع کیا گیا، تو ظاہری بات ہے وہ زندہ ہے بھائی. مردہ پہ منع کیا گیا ہے کہ مردہ پہ ماتم نہ کرو، مردہ پہ کوئی آؤ بکا نہ کرو، خاص کم جہاں پاک جس نے کچھ کیا ہی نہیں اس کے لیے کیا رونا. یہ جنہوں نے خدا میں جانے دی ہوں وہ تو رو گے تو ساتھ والا پوچھے گا کیا ہوا، پھر آپ اس کو بتاؤ گے کہ یہ ہوا، تو اس کو بھی انسپریشن ملے گی، قصہ آگے بڑھے گا، مشق آگے بڑھے گی، منزل مقصود سامنے نظر آئے گی، جنت کی جس جنت میں جانے کا شوق ہے اس کی مشق سامنے نظر آئے گی. اسی سر مشق کے پیچھے پیچھے خود بھی جان دینے کے لیے تیار ہو پاؤ گے، تذکرہ چھڑے گا، سمجھ لیں، ورنہ بات ہی ختم. اب کتنے دنیا میں وہ لوگ ہوں گے جن کو کوئی نہیں روتا، تو پوچھتا کون ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، پوچھتا کون ہے. چلے میں آپ لوگوں کے لیے بتاتا ہوں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے لیے لوگ اتنا نکلتے ہیں، ان کی شہادت کو روتے ہیں، اس پہ احتجاج کرتے ہیں کہ یہ ظلم ہوا، آپ بیسیکلی اپنے نبی کا دل ہی ٹھنڈا کرتے ہیں. ٹھیک ہے طریقہ کار پہ آپ کو 100 باتیں ہو سکتی ہیں کہ یوں نہ کرتے اور یوں نہ کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ غم کا اظہار تو اپنے طریقے سے کریں، جیسے مرضی کریں.
اپنے بچوں میں، اپنے گھروں میں، ان ایام میں کم از کم ایسا ہی ماحول رکھیں کہ آپ کا رشتہ ہے، آپ کے کسی رشتہ دار کی، آپ کے کسی تعلق دار کی فوتگی ہوئی ہے، یہ ہے رشتہ نبی سے۔ اب فضل صاحب جتنے بھی لوگ ہیں نا، جو بھی اپنے گھر میں خود بیٹھ جائیں، خود ذکر حسین کریں، جو سمجھ آتی ہے جس بھی فرقے سے کریں، اس کے بعد دعا مانگیں، قبول ہوگی۔ خصوصاً 9-10 کو لازمی فاقے سے رہنا چاہیے، اور شام کو جب یہ اوور ہوتا ہے اور خود اہتمام کریں، چینلز پہ بھی آ رہی ہوتی ہیں ویڈیوز مجالس کی، شیعہ سنی پوری دنیا میں اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، اور سب کو چاہیے، نہیں کر سکتے آپ گھروں میں کریں، اچھی بات ہے، اپنے گھر کو ان کے ذکر سے معطر کریں۔ جب آپ ان کا ذکر کر کے اپنے نبی سے ہر نماز میں، آج کل جتنے دن ہیں ہر نماز میں بعد میں سلام بھیجیں اور افسوس کریں، آپ ان 10 دنوں کا کرشمہ ساری زندگی نہیں بھولیں گے، لیکن بالکل عین اس کے مطابق۔ دوسرا، اس میں زیادہ سے زیادہ درود اور زیادہ سے زیادہ ان ہستیوں کے نام پہ، جیسے آپ کے دوست کی فوتگی ہوئی ہوتی ہے، اے جی دیکھ میرے والوں، پہلے دن جی دیکھ میرے والوں، یا تیری والدہ میرے والوں۔ بھائی جان، یہ جتنی کا آپ لوگوں کو عام سی آپس میں پتا ہے نا ایٹیکیٹس، اتنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر لو کہ ان کے بچوں کی فوتگی ہے، اس پہ کوئی لوگ آئے ہوئے، ان کو بھیج دو لنگر۔ کھانا کھلانا تو مسلمان کی ویسی شان ہے، انسپریشن ہے بیسیکلی اسلام کی، تو کیا ہے کہ آپ تھوڑا سا رشتہ تو بنائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 9-10 کو خصوصی اہتمام ہونا چاہیے، کوئی سیاحت، کوئی یہ لوگ، بلکہ آپ دیکھیں گے اس سال یہ پریڈکشن چلے لے لیں ساتھ ہی، جو محرم کے دنوں میں آپ کو شمالی علاقہ جات یا کہیں گھومتے پھرتے پائے گئے، آپ خود ہی ادھر کی خبروں پہ نظر رکھیے گا، یہ میری پریڈکشن ہے۔ دوسری بات سمجھ لیں کہ جو لوگ 9-10 کو خصوصاً اہتمام کریں، بچوں میں بیٹھ کے ذکر کریں۔ احتجاج ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے احتجاج اس لیے ہو رہا ہے کہ ان میرے نبی کا نواسہ شہید کیا گیا، آپ چپ کر کے جا کے شامل ہو جاؤ 5 منٹ کے لیے۔ اور یار ادھر بھی تو جب پروٹیسٹ فلسطینیوں کے لیے ہو رہا ہوتا ہے تو باہر غیر مسلم بھی آگے کھڑے ہوتے ہیں، وہ صرف مسلمان اس پروٹیسٹ میں، پوری دنیا کر رہی ہے، آپ اپنے ہی نبی کے خاندان کے پروٹیسٹ میں نہیں جا سکتے؟ آپ تھوڑی دیر کی شرکت کریں، اپنی حاضری لگوائیں کہ ہم بھی ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے مارا تھا، اور ہم ان میں سے نہیں ہیں جو اس ایونٹ کو کوئی ویلیو نہیں دیتے، ہمیں ہمارے نبی کے دکھ کا، اس درد کا احساس ہے۔ اور اس کے علاوہ جس جنت میں جانا اس کا سردار شہید کیے گئے ہیں، جس جنت میں جانا اس کے سردار ہیں، یہ آپ نے کیا منہ دینا ہے اپنے سرداروں کو؟ تو بیسیکلی درود کی کثرت اس دن پہ، میں سمجھتا ہوں ہر کوئی حسب توفیق درود پڑھے، میکسیمم لنگر پکائے، لنگر پکا کے اس کو آپ دیگچی پکا سکتے ہیں، آپ کی اوقات آپ جانیں، ادھر قبولیت کے معاملے ہیں وہ کاک اور لاکھ برابر ہے، آپ نیت سیدھی کریں، غریب خواتین جو پکا سکتی ہیں پکائیں، اپنی استطاعت کے مطابق تقسیم کریں ان کے نام کا، بس مل جائیں کسی طریقے اسی وقت، اس کو احساس دلا دیں۔ پیدل جا رہے ہیں آپ لوگ، کسی بھی اس میں مجالس میں دعائیں مانگیں، واپس آتے ہوئے مجلس سے واپس آتے ہوئے دعائیں مانگیں، جب رات کو واپس آ رہے ہیں۔ یقین کریں میں نے زندگی میں وہ اپنی زندگی میں معجزات دیکھے ہیں کہ جب میں نے وہاں کسی مسجد سے واپسی پہ دعا مانگی ہے تو وہ آج آپ لوگوں کو بس میں بتا نہیں سکتا کہ کون کون سی دعائیں کیسے کیسے پوری ہوئی ہیں۔ اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، مطلب پیٹس لے لیں، تقسیم کریں، جلوس جا رہا ہے، آپ شامل نہیں ہو سکے، چل نہیں سکتے، گاڑی ساتھ لگا کے پیٹ رکھ کے پانی تو دے سکتے ہیں، بہترین صدقہ ہے۔ بیسیکلی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے نبی ہم نے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں آپ کو دے دی، اب آپ کا کام ہے کہ جس کو رزق کے، جس کو جو زندگیوں کی تنگی ہے، بس یہ دن ہے اپنے نبی کی قربت حاصل کرنے کا، سمپل۔ اس دن جڑ جائیں آپ، ان 10 دنوں میں فلک صاحب گھر میں ٹی وی بند کروائیں، صرف مجلس یا کوئی ذکر حسین چلانا، خود کتاب اٹھا لیں، کوئی خود ان کا ذکر شروع کر دیں، جس مرضی فرقے کے ہیں آپ، صرف اپنے نبی سے اظہار افسوس کریں، روز شام کو آپ کپڑا بچھا کے گھر میں ہی بیٹھ جائیں، افسوس کریں، لوگ آپ کی اپنی ہر بندہ گلی میں ہی بٹھا لیں کہ جی ہم نے اپنے نبی کا جو ہے نا وہ جیسے تعزیت کے لیے یہ بچھائی ہے،
سارے بیٹھے ہوں. آپ وہ محلہ وہ علاقہ آپ دیکھیں گے اس کا جو اس پہ جو اہتمام کریں گے ان کو اگلے سال تک کیا کیا ہوتا ہے. حیران کن نتائج ہوں گے. میں چیلنج دیتا ہوں اس ویڈیو میں اس کو میکسیمم شیئر کر لیں, میکسیمم وہ کریں اور اس کو دیکھ لیں اور نیچے اگلے سال پہ کمنٹ دیکھیں. تو میں بیسیکلی سمجھتا ہوں کہ اس دن جب بھی ایک آنسو نکلے, جب بھی آپ کی آنکھ سے ذکر حسین سے آنسو نکلے, جو بھی مانگے بغیر ہی پورا ہو جائے گا. آنسو تو نکالیں, مانگے بغیر پورا ہوگا. یہ اس سے بڑا وظیفہ نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں, یا اس سے بڑا کرم نہیں ہوگا کہ آپ صرف آنسو ہی بہائیں جا کے مانگے نہ, خود بخود ہوگا. بے شک بے شک ایسا ہی, اور یہ ہمارا ایمان ہے اس بات پہ. اور بہت اچھا اسامہ بھائی آپ جو یہ چیزیں بتا رہے تھے, میں خود ایز اے ویور بن کے آپ کو سن رہا تھا, اور بڑی اچھی آپ نے باتیں بتائی اور نئی چیزیں آج مجھے بھی اپنے ویور کے ساتھ سیکھنے کو ملی ہیں. آپ کا ماشاءاللہ نالج جو ہے وہ کافی مطلب کہ ابھی اتنے ماشاءاللہ ینگ ایج میں آپ ماشاءاللہ کافی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں, اور رونگٹے کھڑے ہونے والا ماشاءاللہ آپ نے آج نالج دیا ہے. باقی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے, جو آپ نے بتایا لوگ آپ کو سنتے ہیں, اس میں سے اگر 10 لوگ بھی چلے گئے تو ہمارا کام ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم بھی مطلب کہ بارگاہ میں کچھ شامل ہو جائیں گے. تو ناظرین آئی ہوپ آپ کو یہ ٹاپک اچھا لگا ہوگا, جیسے جیسے اسامہ صاحب نے بتایا. اب ویسے ویسے تو کرتے ہیں لیکن اس کو پلیز یاد رکھیے گا اور شوق کی طرح اس کو منائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور محمد اسامہ صاحب کو دیں اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور ہاں, اپنے ناظرین کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پہ ہم مزید ویڈیوز بھی اسامہ صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ لوگوں کی تربیت کریں زیادہ سے زیادہ, تاکہ لوگوں کو اویئرنیس مل سکے محرم الحرام کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.